جو الفاظ پہلی بار ہم اس سبق میں پڑھیں گے ان کی تعداد صرف 36 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 229 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 28ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک، سورہ تغابن مکمل اور سورہ الطلاق کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی 25ویں پارے میں سورہ دخان مکمل اور سورہ جاسیہ بھی مکمل۔ آج کے سبق میں 28 آیات ہیں، جن میں الفاظ کی تعداد 596 ہے، جبکہ جو الفاظ پہلی بار ہم اس سبق میں پڑھیں گے ان کی تعداد صرف 36 ہے۔ گویا 560 الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس لیے سیکھنے نہیں پڑیں گے کہ الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں انہیں سیکھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، غافل نہ کر دیں تمہیں، اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کریں گے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں تلہکم کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، من قبل اس کے ان یأتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، فیقول رب، تو اس وقت وہ کہے اے میرے رب، لولا، کیوں نہ، اخرتنی، آپ نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اس آیت میں 2 الفاظ ہیں، اخرتنی اور اصدق۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز مہلت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان کو، اذا جاء اجلها، جب آ جائے اس کا مقررہ وقت یعنی موت کا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ منافقون یہاں مکمل ہوئی۔ یؤخر کا لفظ یہاں پہلی بار آیا تھا۔ اب ہم توفیق ربانی سے سورہ التغابن شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی کل تعریف شکر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، تو کوئی تم میں سے کافر ہے، ومنکم مؤمن، اور کوئی تم میں سے ایمان والا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، شکلیں بنائیں، فاحسن صورکم، تو بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہوگا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے تم جو چھپاتے ہو اور اسے بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں دلوں کی بات۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، کفروا من قبل، جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھا وبال اپنے اعمال کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم، یہ اس وجہ سے کہ جب آتے تھے ان کے پاس، رسلہم بالبینات، ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا ہم جیسے انسان ہماری رہنمائی کریں گے، فکفروا وتولوا، پس انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑا، واستغنى اللہ،
اور بے پرواہی کی ان سے اللہ تعالیٰ نے بھی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بہت خوبیوں والے ہیں۔ یہاں تک سورۃ تغابن میں کوئی لفظ نیا نہیں آیا، سب کے سب ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا، کہ وہ ہرگز مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ زعم کا لفظ اور یبعثوا یہ دونوں نئے ہیں۔ قل بلا و ربی، کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، قسم میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تم کو ضرور بتا دیا جائے گا، لتبعثن اور لتنبؤن یہ پہلی بار آئے ہیں، بما عملتم، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے، جو تم کرتے رہے ہو۔ عملتم کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ فذلک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع فرمائے گا، جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے دن، ذالک یوم التغابن، وہی اصل ہار جیت کا دن ہے۔ التغابن کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتی، تو وہ دور فرما دے گا اس سے اس کی خطائیں، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اسے داخل فرمائے گا ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، الا باذن اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے، حکم کے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر تو وہ رہنمائی فرماتا ہے اس کے دل کو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فإن تولیتم، پھر اگر منہ موڑو گے، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو در حقیقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم، بلا شبہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم بچتے رہو ان سے، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور اگر تم معاف کرو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہاں تین الفاظ، فاحذروہم، تصفحوا اور تغفروا، یہ پہلی بار آئے ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جتنا تم کر سکو، واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور اس کے احکام سنو اور مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ سب بہتر ہیں تمہارے لیے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو محفوظ رکھا گیا اپنے نفس کی حرص سے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم دو گے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، یضاعف لکم، تو وہ بڑھاتا جائے گا اسے تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش فرمائے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور تحمل والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے ہیں پوشیدہ اور ظاہر کو، العزیز الحکیم، نہایت غالب حکمت والے۔ سورہ التغابن یہاں مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ طلاق کی ابتدا کر رہے ہیں، جس کی 7 آیات اس سبق میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، مومنوں سے فرما دیجئے کہ جب تم طلاق دو اے مسلمانوں عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو عدت کے حساب سے، واقصوا العدہ، اور شمار رکھو عدت کا، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرتے رہو اپنے رب اللہ تعالیٰ سے، لا تخرجوہن من بیوتہن، تم نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، نہ نکالو سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کھلی بے حیائی یعنی بدکاری کا۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ تعالیٰ کی ان حدود سے، فقط ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں اس کے بعد کوئی اور صورت، کوئی اور معاملہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت یعنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، بمعروف، اچھے طریقے سے، او فارقوهن، یا جدا کر دو انہیں، بمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل لوگوں کو، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہو تم قائم رکھو گواہی کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ حکم ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن، اسے جو ایمان رکھتا ہے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ روز آخرت پر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دے گا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہ اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ پر، فہو حسبہ، تو وہ کافی ہے اس کی مدد کے لیے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا فرمانے والا ہے اپنے کام کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک پورا ہو کر رہنے والا اندازہ، وقت۔ واللائی یئسن من المحیض، اور جو نا امید ہو چکے ہیں حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو ان کے بارے میں، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور ان کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور جو عورتیں حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے، ان یضعن، کہ وضع ہو جائے، حملہن، ان کا حمل یعنی بچہ جنم دے لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو وہ پیدا فرما دے گا اس کے معاملے میں اس کے لیے آسانی۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جسے اس نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف اے مسلمانوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو وہ دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
اور وہ بڑھا دے گا اس کے لیے اجر کو. اسکنوہن، عدت کے دوران ان طلاق یافتہ عورتوں کو رہائش دو. من حیث سکنتم، اسی جگہ جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق. ولا تضاروہن، اور تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگ کر سکو انہیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، حمل والیاں ہوں. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان کی ضروریات پر. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے، یعنی بچے کا جنم ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہارے لیے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دو انہیں ان کی اجرت. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور بچے کے بارے میں مشورہ کر لیا کرو آپس میں اچھے طریقے سے. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم باہم تنگی پاؤ، کشمکش پاؤ. فَسَتُرْضِعُ، تو دودھ پلائے گی. لَهُ اخرى، اس کے لیے، یعنی بچے کے والد کے انتظام پر کوئی اور عورت. لِيُنْفِقْ، چاہیے کہ خرچ کرے. ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ، اور کم کر دیا گیا ہو جس کے لیے اس کا رزق. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اسی میں سے جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں بوجھ ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی نفس پر. الا ما آتاہا، مگر اتنا ہی جتنا اس نے اسے دیا ہے. مگر اتنا ہی جتنا اس نے اسے دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جلد پیدا فرما دے گا اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کے بعد آسانی. سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 تک الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو ہمیں اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے. مالک الملک ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائے، اور ہماری نسلوں میں اپنی رحمت و کرم سے اس کار خیر کو آگے بڑھانے والے افراد پیدا فرمائے. مالک الملک ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہمیں ہمارے اندیشوں سے محفوظ فرمائیں، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.